بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فیصل صاحب، اے ڈی سی جی صاحب، میجر صاحب، اسٹیج پہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں، جتنے اساتذہ یہاں پہ، ٹیچرز اور لوگ انتظامیہ جو بھی اس کے آرگنائزرز ہیں، ایونٹ کے کیئر ٹیکر سمیت، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں مجھ سے پہلے اے ڈی سی جی صاحب، میجر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کر گئے ہیں، اتنی بلکہ میں خود لطف اندوز ہوا ہوں ان باتوں سے. اور بلکہ اکثر آپ اگر کبھی غور سے سنیں، اس طرح کے لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسے خیالات رکھتے ہیں، ایسا علم رکھتے ہیں، ایسا تجربہ رکھتے ہیں، تو آپ کو اکثر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اور ساتھ جیب میں ڈال کے لے جانے کو ضرور ملتی ہے، کوئی نہ کوئی کام کی بات، کوئی نہ کوئی یوزفل چیز. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی بڑی اچھی باتیں سن کے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے بعد اب میرا بولنا ایک مشکل کام ہے. They are a tough act to follow. Nonetheless, میں کچھ خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گا. کوشش کروں گا کہ مختصر رہوں تاکہ جو مین مقصد ہے اس محفل کا وہ پورا ہو. سب سے پہلے تو میں جیلم لٹریری فیسٹیول کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. مطلب کہ میرے لیے کافی یہ ایک آلموسٹ آپ کہیں پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ایسا ایونٹ جیلم میں ہو رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے. آج بھی یہ بات دہرائی گئی، پچھلے سال پہلا ہوا تھا. اور میں خود یہ سن کے حیران ہوا تھا کہ جو مین شہر ہیں، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی کے باہر بھی ایسے فیسٹیول ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور خصوصاً جیلم میں جس کو اکثر ریلیٹیولی گجرانوالہ جیسے شہروں سے بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے، مگر ادبی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی سیر فہرست ہے. تو میں بہت اس پہ داد دینا چاہوں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایفرٹ لگتی ہے، وسائل لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، آرگنائزیشن لگتی ہے، گیسٹس کو دوسرے شہروں سے لانا، کنونس کرنا، ان کا قیمتی ٹائم نکلوانا. اور تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک دفعہ ان سب کو داد دیں اور ان کے لیے تھوڑا سا اپلاؤز ہو جائے. تو میرے خیال سے جتنی بھی ہم ان کی انکریجمنٹ کریں کم ہے، تاکہ یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. میں سب سے پہلے تو یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی جو ایونٹ کے متعلق اور جو ایونٹ کا سٹرکچر ہے، کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے بہت ہی ریناؤنڈ پاکستان کے شاعر، آتھرز، ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ تاکہ جو جیلم کے لوگ ہیں، خصوصاً جو جیلم کی یوتھ ہے، ان کو ایک موقع ملے کہ ان کی باتیں سنیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اپنے سوالات ان سے پوچھ سکیں اور جو بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ سکیں. مگر ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ ڈیکلیمیشن کا اور اس کے علاوہ اور بھی جو آرٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ کانٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اچھا آپ کا ایک سٹیپ ہے تاکہ ایک انکلوژن ہو، ایک پارٹیسپیشن ہو سب کی. اور اس حوالے سے آپ نے تو ویسے اس کو جیلم لٹریری فیسٹیول کہا ہوا ہے، مگر میرے خیال سے جیلم آرٹس فیسٹیول بھی آپ اس کو کہیں تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول. جی، تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس ایونٹ کا سکوپ جو ہے، جو آپ نے سٹیج پہ لکھا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. میرے لیے خاص طور پہ میرے خیال سے یہ اگر میں اپنے آپ کو یوتھ کا حصہ سمجھوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو میرے لیے خاص طور پہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایونٹ پرائمریلی آرگنائز بھی یوتھ نے کیا ہے، اور یہ ایونٹ ہے تو سب کے لیے، مگر پھر بھی پرائمریلی اس سے یوتھ ہی مستفید ہوگی. اور یہ چیز میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا سینسس ہوا ہے، 64% پاکستان کی جو 64% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ بلو دا ایج آف 30 ہے، اور اس میں سے 15 سے 29 کی عمر کی جو بریکٹ ہے اس کے آپ کے 29% پاپولیشن آپ کی اس بریکٹ میں فال کرتی ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ملک کی میجورٹی پاپولیشن یوتھ ہے، مگر ہمارے ملک کے یوتھ کو صحیح طرح سمجھا بھی نہیں جاتا، ان کی آواز بھی اس طرح نہیں سب تک پہنچتی، نہ ان کو پہنچانے کے وہ پلیٹ فارمز ملتے ہیں جو ہونے چاہیے. اور ان کو ایک پاکستان کی یوتھ کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ نیشنل جو ڈسکورس ہے ہمارا، اس کے اندر پاکستان کے یوتھ کو اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایک ہی چیز ہے. حالانکہ پاکستان کے سارے صوبوں کی طرح اور باقی پاکستان کی جو ایک ڈائیورسٹی ہے اسی کی طرح یوتھ میں بھی ہماری ڈائیورسٹی ہے. ہمارے یوتھ کے بچے ڈیفرنٹ علاقوں سے آتے ہیں، رورل، اربن، ڈیفرنٹ صوبوں سے، ڈیفرنٹ خیالات، ڈیفرنٹ سوچ، ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز، اور بڑے وائبرنٹ ہیں.
مگر ان کو وہ پلیٹ فارم اور وہ امپاورمنٹ یا آپ کہیں جو ان کو ایک انکلوژن ہے وہ نہیں ملتی. اس طرح کے پلیٹ فارمز وہ پرووائڈ کرتے ہیں یا کم از کم اس معاملے کی ایک شروعات ضرور کرتے ہیں. اور اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یوتھ میں بہت صلاحیت ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچے 25 سال 24 سال اکثر جو ہائی اسکول سے نکلتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ بھرے ہوتے ہیں آئیڈیاز کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، جس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیریٹیبل کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو نہ وہ گائیڈنس نہ وہ سپورٹ ملتی ہے. اور اگر وہ اکیلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، جب ان کو آگے پیچھے کوئی سایہ نظر نہیں آتا جو ان کی سپورٹ کرے، تو ان کو بھی باہر جا کے اکثر ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ لوگ اکثر، بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، اکثر لوگ جان کے اس طرح کے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ کر سکیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اسی لیے اس طرح کے پلیٹ فارمز اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ہم ان کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان کی آواز بنے اور ان کی سپورٹ بنے. ایک بات کی اے ڈی سی جی صاحب نے جذبات کے انتہا کی کہ یہ ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ہماری پروگریس آپ کے ہنڈر ہو رہی ہے. اور میں اس بات کو جوڑنا چاہوں گا کتابیں پڑھنے کی جو ایک ہیبٹ ہے، ریڈنگ ہیبٹ ہے، اس کے ساتھ کہ اکثر ہم روزانہ ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا شام کو بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. جو ٹاک شوز پہ بحث ہوتی ہے وہی اکثر گھر کے لوگ یا دوست اپنے انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، ادھر سے ان کو آرگیومنٹس ملتی ہیں، وہی آرگیومنٹس ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور قریب آنے کے بجائے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اور ہم زور اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بحث جیتی جائے بجائے اس کے کہ اصلی مسئلے کو سمجھا جائے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹی وی ہے، اس کے اوپر یہ چیز کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. اس سے جو لوگوں کے اندر جو خیالات ہیں یا جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور کتابوں کا میں اس حوالے سے آپ کو اس سے لنک کرنا چاہوں گا کہ کتابوں کی ہیبٹ جب تک قائم رہتی ہے تو اس سے آپ کو ٹولز ملتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو لے لیں کہ ہر دفتر کے اندر، سرکاری اسکول، ہر جگہ قائد اعظم کی ایک تصویر پیچھے دیوار پہ لگی ہوتی ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پورا پاکستان ان کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا جو ہمیں ایک قوم وہ تحفے میں دے گئے ہیں اپنی کاوشوں، اپنی محنت سے. مگر قائد اعظم کا جو نظریہ ہے پاکستان کا، وہ سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کی جاتی، یا کوئی سمجھنا چاہتا نہیں ہے، یا وہ اسی ایک نظریے سے یا اسی ایک اینگل سے قائد اعظم کے پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے جس طرح اس کو پسند ہوتا ہے. تو جس کو جس طرح سوٹ کرتا ہے وہ اس طرح اس کو اپنا جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس کو قائد اعظم کا پاکستان کہنا شروع کر دیتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ آج کل بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری سوچ ہماری پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز باہر بھی ایسی ہیں جو کہ میرے کم از کم قریب قائد اعظم کی سوچ سے اس ملک کے لیے بہت دور ہیں. اس حوالے سے اب میں یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ ایک مثال ہی ہے کہ ہم سب نے ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں اپنے اسکولوں میں آتے ہوئے تاریخ کی قائد اعظم کے متعلق. کچھ ہم میں سے لوگوں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھی اور آگے پیچھے سے سنا، کچھ ویڈیو کلپس دیکھی. میں نے ریسنٹلی ایک بایوگرافی اٹھائی، میں نے آدھی پڑھی ابھی تک، اسٹینلی والپرٹ کی ہے، جناح آف پاکستان. اور یقین کریں میرا تو قائد اعظم کے متعلق آلموسٹ ایک 180 ڈگری شفٹ ہو گیا کہ قائد اعظم ایز اے پرسن، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے لائر کیا تھے. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو کہ ایک بڑے ہی سیچوریٹڈ اور ایک بڑے ہی ڈیکوریٹڈ طریقے سے ہمیں پیش کی جاتی ہیں، مگر اصل میں اگر آپ کچھ اس طرح کی بایوگرافیز کھولیں، کچھ خود تفتیش کریں، ڈفرنٹ لوگوں کے پرسپیکٹیوز قائد اعظم کے متعلق پڑھیں تو ایک دم سے ایک ڈفرنٹ پکچر پینٹ ہونے لگ جاتی ہے، جو خود ایک بہت اچھی پکچر ہے، مگر جو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے مین سٹریم میں اس سے فرق ہوتی ہے. تو میں یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی موضوع کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر کوشش کریں کہ کتابوں کو یوز کریں ایز ٹولز، تاکہ آپ اصلیت، تاریخ کی، فیکٹس کی
اس کی آپ اصلیت کی تہ تک خود پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی کیوریوسٹی کو اس طرح فلفل کریں. میں جی ADCG صاحب ایسی بات کر رہے تھے، مگر نہ مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو شعر و شاعری اس طرح کھڑے کھڑے سنا سکوں، نہ مجھے اشعار اس طرح کوئی یاد ہیں، تو اس لیے شرمندگی تو مجھے ان سے بھی زیادہ ہے کہ میں اس طرح کی محفل کے اندر اتنا ٹائم دے رہا ہوں. مگر مجھ جیسا نالائق بھی کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہو. ابھی بھی میں گاڑی میں ہوں تو میں گاڑی میں کتاب رکھتا ہوں. میں نے اپنا ایک اصول بنا دیا ہے کہ ساری مصروفیات کے باوجود فیملی، کام، بچے، جو بھی چیز ہے، کہ ہر دن کم از کم جب تک 10 صفحے میں بستر کے پاس میں کتاب رکھی ہوتی ہے میں نے رات کو، ایک بستر کے پاس ایک گاڑی میں، جب تک دن کے 10 صفحے نہ پورے ہوں میں نے نہیں سونا. اور میرے لیے بہت لوگوں کے اندر کے لیے تو جو ادبی لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک بڑی بات نہیں ہے، مگر میرے خیال سے بہت لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے جن کی اتنی ریگولر ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے یا مصروفیات ہیں. تو میں ضرور یہ تجویز کروں گا جی، کیونکہ میرے لیے پچھلے 2-3 سال کے اندر یہ ہیبٹ بہت ہی یوزفل رہی ہے. ایک مختصر سی بات بس میں کرنا چاہوں گا پھر سے، ہمارا ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے متعلق، اور اس لیے اور میں اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو آج کی ایفرٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے جی، عبدالرزاق ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، جو کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ جانتے ہوں گے. میں اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. میرے والد صاحب جنرل اظہر کیانی اس کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں. اور ہماری کوشش رہی ہے اس ویلفیئر ٹرسٹ کی پچھلے 2 دہائیوں سے کہ جیلم کے اندر خاص طور پہ جو بھی ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ہم کر سکیں، جس میں ایک فری ہاسپٹل، ایمبولینس سروسز شامل ہیں. 2 پروجیکٹس جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خاص طور پہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، اس میں سے پہلا ہے ہم ایک فری اسکول، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ فری اسکول فار ڈیف چلڈرن، ہم 100 بچوں کا اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جیلم کے اندر. اٹ ول بی ٹوٹلی فری آف کاسٹ فار دی چلڈرن انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ. اور ایک کراچی کا ایک ادارہ ہے فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن FESF، جن کا ایک ڈیف ریچ پروگرام ہے، جنہوں نے پورے انٹیریئر سندھ کے اندر 6-7 اسکول اسٹیبلش کیے. میں خود جا کے انٹیریئر سندھ میں جا کے ان کے کیمپسز وزٹ کیے اور میں تو آئی واز بلون اوے بائی دیئر اسٹینڈرڈس. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے ہم مزید پروجیکٹس کریں گے. اور جس طرح کیئر ٹیکر جیلم میں یہاں پہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح یوتھ اپنا والنٹری ٹائم دے کے ببس پہن کے یہ چیزیں آرگنائز کر رہے ہیں. ہم بھی اپنے ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک والنٹیئر پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے، اور بلکہ کیئر ٹیکر جیسے اداروں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ کوآرڈینیٹ کریں اور اکٹھے ہو کے ہم کام کریں تاکہ اسی طرح کے سلسلے جاری رہیں. اس کے علاوہ جیلم لٹریری فیسٹیول کو ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ اس سال بھی سپورٹ کریں اور آئندہ بھی، کیونکہ اس طرح کے پروجیکٹس ایک دفعہ کرنا مشکل تو ہوتا ہے مگر ان کو کنٹینیو کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. ان کی سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے، اور اس میں عمائدین علاقہ کا، انتظامیہ کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، سب کا تعاون ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سپورٹ کریں گے. ود دیٹ میں نے جی بہت ٹائم لے لیا سب کا. میں پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیئر ٹیکر کا، جیلم لٹریری فیسٹیول کی ساری انتظامیہ کا، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو وش آل آف یو دا بیسٹ آف لک فار اے گریٹ ایونٹ ٹوڈے اینڈ ٹمارو. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.